الله الرحمن الرحيم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبقوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة يريدون كشف نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. یہ سورہ کی کت آیات ہے. پروردگار عالم ان آیات میں ان دو معزز گروہوں کا ذکر فرماتا ہے کہ جنہوں نے صحیح معنوں میں ایمان کا اقرار کرنے کے بعد ایمان کا حق. اب اللہ نے اسلام نے طاقت دی ہے. اب دنیا اسلام کے سامنے آدھے سے کتراتی ہے. اب مال بھی آ رہا ہے غنیمت کی طور پر اور بیت مال بغیر دھوئے بھی مل رہا ہے. ہمارے خلاف فرماتا ہے کہ یوں مال اللہ کی نگاہ میں کوئی قیمت نہیں رکھتا، لیکن اگر حق کے لحاظ سے دیکھا جائے کہ اللہ کا دیا سب سے پہلے کس کو ملنا چاہیے، کون مستحق ہے، تو فرمایا وہی تو مستحق ہوگا کہ جو اللہ کی راہ میں اپنی جان و مال کی قربانیاں بڑھ کرتے ہیں. یہ جو موقع پر کترا جانے والے، وہ جو چوٹوں سے بچ نکلنے والے، جن کا حال یہ ہو کہ زبانیں دراز کریں اور اس کے بعد زبان کے بھاگ کے بھاگ ہوئیں، بڑے بڑے دعوے کریں، لیکن جہاں پر زخم اٹھانے اور چوٹ پھیلانے کا معاملہ آ جائے پیچھے ہٹ جائے. فرمایا ان کا حق نہیں ہے، چاہے کہ چند زبان ہو، حسن و جمال کے مالک ہو، لباس کے لحاظ سے کسی محفل میں بیٹھ جائے تو یہی اکیلے ہو. فرمایا یہ جو حق ہے صحیح معنوں میں یہ مانگتے نہیں ہیں، یہ ہاتھ پھیلاتے نہیں ہیں، ان کو خواہش نہیں ہے، مال کی طرف للچائی نگاہوں سے دیکھیں گے نہیں ہے. لیکن اگر اصول کے لحاظ سے پوچھو کہ اللہ کا دیا مال جو غنیمت یا فائدہ ہے اس کے مستحق کون ہے، تو فرمایا سب سے پہلے مستحق تو وہ ہیں للفقراء المہاجرین. یہ مال ہے ان کے واسطے کہ جو غریب فقیر بن گئے ہیں. مہاجر اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی راہ میں جان لگائی ہے، مکے کے 13 سال ایمان کی دعوت دیتے اور اس راستے میں چھوٹے کھاتے گزاری ہے. پھر جب یہ کہا گیا کہ اب اپنی برادری یادوں کو پتا کر ڈالو، اپنے ماحول کو سج دو، ماں باپ کی محبتیں، کاروبار کا شوق، یہ سب سے کچھ ڈال دو اللہ کی راہ میں، خالی ہاتھ کھڑے ہو، سب کچھ چھوڑ دو، چلے جاؤ. انہوں نے خندہ پیشانی سے قبول کیا ہے، آگے بڑھے ہیں، دل میں نہ کوئی وسوسہ آیا ہے، نہ کوئی تکلیف، کوئی ایسا خطرہ ان کے ذہن کے اوپر حاوی ہوا ہے. فرمایا سب سے زیادہ مستحق یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں الذین اخرجوا من دیارہم، ان کا گھر پیدائشی گھر تھا، باپ دادا کی جائیداد تھی، اپنا ماحول تھا، پہچانی ہوئی فضائیں تھی، لیکن جب انہوں نے حق کو قبول کیا، توحید کو مانا ہے، شرک کے دشمن بنے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے، دنیا کے بجائے آخرت پر نگاہ ڈال لی ہے اور پھر اس طرح سے کھڑے ہو گئے ہیں کہ یہی حق ہے، اس راہ پر یہ قدم جمے گا، اللہ اس کو جمائے گا، یہ کٹ تو سکتا ہے لیکن ہٹے گا. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، کہ ان کو زبردستی نکالا گیا ہے. یہ ایسے سراجو نہیں تھے کہ ایمان بھی لے آئے کفر کی فضا میں کہ چلو اسی آبادی میں رہنا ہے، لوگوں کے ساتھ رہنا ہے، چلو کوئی ان کو ناراض کرے، کوئی ان کی مرضی کے خلاف کوئی بات کہے. یہ اگر مشرک ہے تو بھائی یہ ان کی اپنی ہماری اپنی. فرمایا یہ وہ لوگ نہیں تھے، یہ نامراد، یہ بزدل نامحکوم نہیں تھے. یہ صرف 4 ذمہ داریاں جانتے تھے کہ اس کے بغیر نجات یہ ہے کہ اللہ پر کھلا خاص ایمان لاؤ، ایمان کے مطابق وغیرہ سالے دو، دعوت الحق کے لیے کھول کر بے محابت کو خوب دعوت حق پیش کرو. اس راہ میں دعوت سب اسلام میں کیوں آئے؟ مال کی چوٹ لگے، رشتوں کو کاٹ
یہ بابا کو پکارتا ہے، یہ کاغذ پجاری ہے، لیکن رشتہ بھی تو ہے، یہ میرا سدر ہے، یہ داماد ہے، یہ باپ ہے، یہ ماموں ہے، اس نے یہ احسان کیا ہے، فرمایا نہیں، جب یہ ایمان لائے ہیں تو اللہ کے مقابلے میں انہوں نے ہر چیز کو بدل بچا لیا اور بڑی چھپ کر گئے ہیں، جم کر گئے ہیں کہ ان کی قوم کی طاقت اور قوت، ان کے جبروت اور ان کی دولت نے ان کو برداشت کرنا ممکن نہ رکھا ہے، تو اس کے بعد ان کو سب کچھ کر دیکھا ہے، آخر نے ان کو نکال دیا ہے، تو کوئی زمین دیا نہیں، یہ اپنے گھروں سے، اپنے باپ دادا کے گھروں سے نکلے ہیں، اپنے دروازوں سے نکلے ہیں، اپنے سہموں سے نکلے، اپنی فضاؤں کو ٹھوکا ہے اللہ کے لیے، کیوں؟ من دیارہم و اموالہم، ان کی جائیداد تلپٹ ہو گئی، ان کا کاروبار ختم ہو گیا، کچھ پرواہ نہیں کی ہے، کیا چاہتے ہیں؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ، یہ نہیں کہ نیک نامی ہے، ایک جلد جماعت بنے گی، اس کے بعد ہمارا الگ جھنڈا ہوگا، فرمایا کچھ نہیں، ایک چیز ان کی نگاہ یبتغون فضلا من اللہ، کہ بس اللہ ہم کا فضل ہم پر، ہم تمہاری، ہم نہ زمین کے قائل ہیں، نہ ہم نے گھر دور کر کے ہم پرواہ ہے، اللہ کے لیے ہم ہر چیز کو تج دیں گے، ہر آدمی کا گلا گھونٹ دیں گے، رسول اللہ کے خلاف وہ رضوانہ، اور اس میں سب کچھ یہ لگایا ہے کہ اللہ اس سے ان کا مالک راضی ہو جائے، جس نے ان کو پیدا کیا ہے، ماں کے تین پیٹ کے تین اندھیروں میں ان کو غذا دی ہوئی اور آگ کی باہر میں سے فرمائی، فضاؤں کو حکم دیا کہ اس پر سردی اور گرمی کے مختلف خدمات گزارو، اور زمین سے کہا کہ اپنے تکینوں کر دے، آسمان سے بارش برسائی ہے، ہوا سے ان کو ساتھ دینے کا موقع دیا ہے، خون گوایا ہے آگ کی گردش کا اس نے دیا ہے، فرمایا یہ وہ تھے، یہ ان کو مانتے تھے، جن کا مالک وہی ہے، بس وہ ہم سے راضی ہو جائے، باقی دنیا اگر حق کے معاملے میں ساری دنیا مل کر ایک آواز سے ہمارے خلاف آواز اٹھائے تو یہ نامردوں کا نامردانہ بن ہے، اس آواز کا گلا گھونٹ دینا چاہیے، اور اس راستے میں چاہے سینے چھلنی ہو جائے، گردن اپنے سر سے الگ ہو جائے، اور کھاتے سے کھاتا ہے سر باقی نہ رہے، فرمایا کچھ پر خالی تھی، اور یہ سب کچھ ساری چوٹیں سہ لینے کے بعد کی حال یہ ہے وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ سارے قدم جو انہوں نے اٹھائے ہیں اس لیے کہ یہ اللہ کی مدد کر رہے تھے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ مستغنی ہے، لیکن اس کا احساس یہ ہے کہ جو اللہ کے دین کو قائم کرنے کا عزم لے کر اٹھتے ہیں مخلص لوگ، اللہ ان کو اپنا ناصر و مددگار کرتا ہے، ورنہ یہ سب کچھ ہو جانے کے بعد ان کے تیور یہی ہے کہ يَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کچھ ہو جائے، رگوں کا ایک ایک قطرے خون کھینچ کر، لیکن اللہ کے رائے سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹتا ہے، کچھ کر ڈالو، یہ ان کا حق تھا، بس ہم اللہ کے دین کی مدد کے لیے اس کے رسول کے ساتھ سر بکف جائیں گے، یہ لوگ تھے تو تم کیا دیکھتے ہو للچائی مال، یہ نگاہ نہیں ڈالتے، یہ ایسے غنی ہے اللہ، باقی حقدار یہی، اللہ کے مال کے اصلی حقدار، پہلے حقدار یہ ہے اولئک هم الصادقون، یہ اور صرف یہ ہم الصادقون، ہاتھ فرما دیا، صرف یہ لوگ سچے ہیں، باقی سارے جھوٹے ہیں، دروغ بات، بڑے نعرے لگاتے ہیں اللہ کے دین کے لیے، جان کھپانے کا وقت آ جائے کھل جاتے ہیں، کھپا جاتے ہیں، سبا استعمال نمبر 2 جو مستحق ہے والذین تبوؤا الدار والایمان، دوسرے نمبر پر ان کا استحقاق ان کا حق ہے کہ جنہوں نے تبوؤا الدار، جو دار ہجرت یعنی مدینے کے اندر جنہوں نے اپنا ٹھکانہ بنایا ہے اہل مدینہ، اور والایمان، اور جنہوں نے ایمان کو اپنا گھر بنایا، فرمایا ایمان جو ہے ان کا گھر ہے، یہ اللہ کا ذکر ہے من قبلہم، ان سے پہلے، مہاجروں سے پہلے، لیکن ان کی فراخ دلی کا عالم یہ ہے کہ یحبون من ہاجر الیہم، کہ بجائے اس کے کہ جو لوگ ہجرت کر کے آئے ہیں خالی ہاتھ آئے ہیں، ایک بات بہانا معاشرے پر بن رہے ہیں معیشت کے اوپر، بجائے اس کے کہتے فراخ کی ارادے ہم یوں تنگ سے اور تنگ کر ڈالا، فرمایا اس کے بجائے وہ اپنے مہاجر بھائیوں پر جان چھوڑتے ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ کے لیے وہ ہجرت کر کے آئے ہیں اور ایمان کا رشتہ ان کے درمیان مشترک ہے، اس لیے یحبون ان پر جان چھوڑتے ہیں، ناراض ہونے تنگ دلی کا مظاہرہ کرنے کے بجائے
ان کا حال تو یہ ہے کہ وہ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. یہ تو ایسے فرافے ہیں ان کے دل میں ایمان ایسے اتر گیا ہے کہ یؤثرون یہ ترجیح دیتے ہیں علی انفسہم اپنی ذاتوں کو دوسروں کو, اپنے غریب دوسرے کلمہ کو بھائیوں کو مخلصین کو ولو کان بہم خصاصہ. فرمایا مال کی فراخی ہو کھانے کو ہو اور اس کے بعد کچھ زیادہ کسی کو دے دیں یہ بھی بڑی بات ہے. فرمایا ان کے تیور تو یہ ہے کہ لو کان بہم خصاصہ اگر ان کے پیٹ میں خود آگ لگے ٹکڑے ٹکڑوں کو یہ محتاج ہوں اور ایک روٹی کا ٹکڑا ان کے ہاتھ آ جائے تو بجائے اس کے کہ اپنے پیٹ میں ڈالیں اپنے بھائی کا خیال کریں گے خود فاقہ کریں گے پتھر مار لیں اپنے بھائی کے ہاتھ ڈالیں. فراخی کے اندر بھائی کا خیال کرنا یہ بھی بڑی بات ہے, لیکن یہ تنگی ہو پریشانی ہو اپنے اوپر خود کوئی ہو اس کے بعد انسان برداشت کرے اور دوسرے سے کرنا. یہ ہے جوان جن کے دلوں میں ایمان صحیح معنوں میں نشت بنا چکا ہے, اپنی ان کی وہ پے میں ہی اتر گیا ہے. مخلصین یہ ہے ورنہ ان کو اگر اللہ کا مال ہے تو پہلے مہاجرین کو جنہوں نے اللہ کے راہ میں سب نچھاور کر دیا ہے اللہ پیشانی کے ساتھ, اور یہ دوسرے ہیں جنہوں نے پودے پھیلا کر مہاجروں کا استقبال کیا ہے اور سیرے سے لگا لیا ہے. ورنہ یہ ہے ایسے فراخ دل ایسے فیاض تو میں نفسی سچ بات ہے کہ جس کو نفس کی بخیلی سے بچا لیا خود غرضی سے بچا لیا جائے. جو ایسے لوگوں کو هم المفلحون تو یہی وہ لوگ ہیں فلاح یافتہ جنت کی بادشاہی میں بغیر کسی خطرے کے روک ٹوک کے جہنم کی آگ کا ایک شعلہ برداشت کے بغیر براہ راست جنت میں پہنچ جائیں گے اور مفلح ہیں گے صحیح معنوں میں اصلی کامیاب ہو گئے. تو یہ ان کا ذکر ہے, یہ قصہ ماضی ہے, اب تو اس کی نشان نہیں ہے. اس کے کتاب جس نے ان کو بنایا تھا اس کے ذریعے سے یہ بنے تھے وہ کتاب محفوظ ہو گئی ہے ہمارے ذہنوں سے اور وہ نشیاں کی زینت بنا دی گئی ہے. اس لیے آج یہ حال ہے کہ یہ سیرتیں نہیں ملتی لیکن اللہ کا کلام زندہ کلام ہے, جاندار کلام ہے. آج بھی اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے دے کسی کو اپنے کلام پر عمل کرنے اور اپنے نبی سنت کی رہنمائی میں آگے بڑھنے کے لیے تو اللہ کی قدرت میں سب پھر وہی نقشہ پیدا ہوگا. اس انداز سے نہ پہنچ سکے. ان کی بات اور ہے جن کا مولم تھا اللہ کا آپ نے اس کی بات اور ہے لیکن انداز نہیں ہوگا. تو یہ ان کا حال اللہ فرماتا ہے کہ اس وقت لوگ یہ ہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے بندو جیسے یہ لوگ ہیں تم بھی ایسے بن جاؤ اللہ کے لیے, اللہ کے دین کے لیے اپنی جان مال کا سودا ہے اس کو پیش کرو اور نچھاور کر دو اور پھر اللہ کی راہ میں ایسی بے نفسی کے ساتھ بھائی بھائی بن جاؤ. ایمان کا ایسا رشتہ ہے یہ اسی وقت ایسا ہو سکتا ہے کہ تمہارے دل میں ایمان صحیح معنوں میں اپنی صحیح جگہ بنا رہے ہیں. باقی زبان سے کرنے اور زبان کے بات کرانے کے بعد جو اپنے کو مسلمان سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم نے حق ادا کر دیا تو اس کے بعد یہ چیز حاصل نہیں ہے. اسی ان کے اظہار کا واقعہ ایک انصاری کا جو بخاری مسلم میں آتا ہے وہ آپ کے سامنے ملانا چاہتا ہوں. اندازہ لگائیے کہ اللہ نے ان کی تعریف فرمائی تھی اس کی وجہ نبی رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ایک ساتھی ہے جوان ساتھی ہے قبیلے داؤس کے یمن کا قبیلہ ہے غریب آدمی ہے نوجوانی کا زمانہ ہے. ایک امیر خاتون ہے ان کی سواری کے ساتھ عورتیں جھکتے ہیں ساتھ ساتھ عورتیں ہیں جو حکم دیتی ہے وہ اسی آئے ملازم ہے کہ اللہ نے توفیق دی ہے. پھر ابن عوف دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع میں آئے ہیں مکے کے اندر. قبیلے دوست کے آدمی ہیں اور قریش مکہ نے اب یہ طریقہ اختیار کیا تھا کہ باہر سے اگر کوئی آ رہا ہے تو اس سے اس کو روکو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو راستے گلیوں میں حرم کے اندر مسجد نبوی میں اللہ کے حکم سے تلاوت قرآن کرتے ہیں لوگوں کو سمجھاتے ہیں اس کی یہ بھنک نہ پڑنے پائے ساتھی کسی کے کان میں. کتنے لوگوں کو کتنے خاندانوں کو برباد کر ڈالا ہے اس آواز نے. بات اللہ کے دین کو وہ چھوڑ کر اس نئے دن میں شامل ہو گئے ہیں. اب انہوں نے یہ طریقہ بنا لیا تھا کوئی باہر کا کوئی سردار آئے وہ سب انتظام پوری پارٹیاں تھیں ایک دوسرے کو خبر کرو اور اس کے پاس جا کر بہت لے جاؤ سمجھاؤ بجاؤ دیکھنا ان کی بات مت سننا. انہوں نے گوشت کو ناخن سے لگ کر ڈالا ہے اور ان کے اندر ہلچل مچا دی ہے. تو صاحب خدیر ابن عمرو طاسی آئے ہیں. جب معلوم ہوا کہ یمن کا سردار قبیلے دوس کا سردار آیا ہے تو قریش کے سردار جو اسلام کے دشمن تھے وہ ان کے پاس پہنچے ہیں اور پوری بات بیان کی کہ بھائی ہم سب طاقت میں مبتلا ہے. ہم عرب کے سردار ضرور تھے لیکن جب سے ہمارے اندر
ارشاد میں ہے اگر تم اپنے قبیلے کو بچانا چاہتے ہو تو دیکھنا وہ یہاں راستے گلیوں میں خانہ کعبہ کے اندر اپنی بات کیسا کرتا ہے، تم ان کی بات کرو۔ تو یہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ پر ایسا اثر ہوا کہ مکے میں اپنے جو میں نے عمرہ کیا اس کو بھی عمرہ کرتے تھے، طواف بھی کرتے تھے جاہلیت کے زمانے میں، اور تو میں چلا ہوں سرداروں سے ملنے کے لیے تو میں نے اپنے کانوں کے اندر پرسکھ یہ روئی ہے یہ چھوٹ لی کہ کان میں آواز نہ پہنچنے پائے، ایسے سردار ہوشیار ہیں مجھے ڈرا رہے ہیں باقی میرے حال میں ہیں۔ یہ برابر کچھ دن میں گزرے، ایک دن میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں کھڑے ہوئے کچھ پڑھ رہے ہیں۔ میرے دل نے ملامت کی کہ تو نے دنیا دیکھی ہے، تو شیر وجہ کا جاننے والا ہے، تجربہ کاری میں کتنی انتہا نہیں ہے، یہ کیا بچپن ہے کہ ایک کان میں روئی چھوٹے پھر رہا ہے، سننے میں کوئی بات ہے اس لائق ہونا تو خود کا کیا کر دے گا، ڈال دے گا اس کو بس کر دے۔ پھر یہ بات اس دل نے میرے کہی تو میں نے کانوں سے روئی نکالی اور جا کر سننے لگا، اور جب میں نے سنا ہے تو اس کے بعد میں دل اٹھا اور میں نے کہا کہ عجیب بات ہے، میں تو شاعری پہچانتا ہوں، ادب کی چیز کو میں پڑھ سکتا ہوں، میں نے دنیا دیکھی ہے، یہ بات تو کوئی آپ ہے۔ تو دل میں یہ اثر ہوا کہ آپ گھر جانے لگے تو میں نے آپ سے کہا کہ میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں، اور آپ لے گئے۔ میں نے پورا واقعہ بیان کیا کہ میں سردار ہوں، میں دوست کے قبیلے کا، اور یہ میرے ساتھ معاملہ پیش آیا، آج میں نے روح نکالی ہے اور پھر آپ کی بات کو سنا ہے کہ تمہیں نفرت کر دیا ہے۔ تو آپ نے ان کے سامنے اور قرآن کی تلاوت کی ہے، سمجھایا ہے، وہ ایمان لے آئے، وہ واپس گئے، اور جانے کے بعد کیونکہ سردار تھے انہوں نے کہا آج سب سے حرام ہے بات چیت کرنا اور ملاقات کرنا۔ گھر والے باپ بیوی بیٹے سب نے کہا یہ کیا بتائی، تب انہوں نے بتایا کہ مسئلہ ہے، گھر والوں نے تو اسی وقت قبول کر لیا لیکن قوم نہیں آنا۔ پھر واپس آئے ہیں، بخاری روایت کرتے ہیں 1 سال کے بعد آپ واپس آئے ہیں اور آپ نے کہا ہے کہ آپ بددعا دیجیے میرے قبیلے کو، اس میں نے 1000 ختم کر لیے لیکن کوئی سوائے خاندان کی اور کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ تو آپ نے دعا کی بجائے دعا کی کہ آپ پروردگار قبیلے دوست کو توفیق دے کہ وہ ایمان لے آئے، اور اس کے بعد جب یہ گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ دل کھول دیا ہے، ان کی بات کو لوگوں نے مانا ہے، اور انہیں میں سے یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عین جوانی کے عالم میں غربت کرنے والا ہے، ایک سردارہ کی سواری کے ساتھ دوڑتے پھرتے وہ بیان کرتے ہیں، اور اس کے بعد ان کا یہ عالم ہو گیا ہے جب واپس آئے ہیں، ہجرت کی ہے انہوں نے وہاں سے یمن سے، اور جب مدینے پہنچے ہیں یہ لوگ، پہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ کیا ہے اپنی کشتی میں، جہاں بہت سے لوگ تھے اور یمن کے اشد کے لوگ بھی تھے، شریر ابو موسیٰ شریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی بھی تھے، ہواؤں نے ان کی کشتیوں کو بجائے کہ مدینے کے ساحل کے اوپر ڈالتی ان کو حوض کے ساحل پر جا کے کہا، وہاں جو گزرے ہیں تو وہاں وہ بلا کشان محبت وہ 13 سال کے جو ہجرت کر کے حوض میں گئے تھے وہ 80-90 حضرات وہاں موجود ہیں جعفر طیار کے ساتھ، پھر یہ سال لوگ وہاں ٹھہرے ہیں، اور پھر سب مل کر انہوں نے دوسری کشتی پر جب سفر کیا ہے تو مدینے کے قریب بندرگاہ پر اتر کر جب مدینے پہنچے ہیں تو معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبر کی جنگ کے لیے روانہ ہو چکے ہیں، تو ان کے ذوق و شوق کا عبادت تھا کہ 300 میل اور شمال کی طرف وہاں ٹھہرنے کے بجائے سیدھے خیبر پہنچے ہیں، اور وہاں جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہے، آپ نے لٹا لیا ہے بات کو اور کہا ہے کہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آج مجھے اس فتح کی خیبر کی فتح کی زیادہ ہوئی ہے یہ لوگوں کی آمد کی، اور پھر یہ لوگ شریف نہیں تھے اس جنگ کے اندر لیکن بات کو پہنچے تھے، آپ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ جہاں مجاہدین کا حصہ ہے وہاں یہ مہاجرین جو 13-14 سال کے بعد آئے ہیں مکہ انہوں نے چھوڑا تھا، اب آئے ان کو بھی حصہ دیا جائے، انہیں کے اندر یہ ہے، اور ان کا ایک زمانہ یہ تھا کہ اللہ کے دین کی محبت میں پیٹ پر پتھر باندھتے تھے، گر پڑتے تھے، فرماتے ہیں بخاری روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کا حال یہ ہوتا تھا کہ دن رات تعلیم دین اور اللہ کی راہ میں جان لگانے کے سلسلے میں ہم کو کمائی کا موقع نہیں تھا، جسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو سورہ بقرہ میں ان کی تعریف فرما دی کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ کی راہ میں یہ دے دیے گئے ہیں۔ تو دیکھیں یہاں یہ حال ہوتا تھا، ایک دن کتاب کے ٹکڑے پر کے ناک صاف کرتے ہوئے نکلے ایک آج دیکھتے ہو آج ابو ہریرہ امام ہے، اور ایک دن وہ بھی تھا جب یہاں آیا تھا کہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے نمبر نبی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان یہ بھوک اور پیاس کی سختی سے گر پڑا تھا،
اور اس کے ساتھ ہی باہر سے آنے والے ناسمجھ جو گاؤں کے لوگ تھے وہ سمجھتے تھے کہ شاید ان کو زندگی کا دوا پڑا ہوا ہے تو گردن دباتے تھے، پیر تھے جیسے ان کے قاعدہ تھا ان کا زندگی کے علاج کا، فرمایا جو کیا جانے یہ اللہ کی راہ میں یہ کوشش اور جو کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے۔ ہماری روایت کرتے ہیں کہ یہ عالم میں ملا۔ ایک دن حضرت ابوبکر میرے سامنے سے گزرے، ایسی بھوک تھی کہ ناقابل برداشت، لیکن غیرت نے اس کی اجازت نہ دی کہ کھل کر کہوں کہ مجھے بھوک لگی ہے۔ میں نے ایک مسئلہ پوچھا جو مجھے ان سے زیادہ معلوم تھا، تو میں نے احتیاط سے کہ مسئلہ پوچھوں گا، بات کرتے ہوئے جائیں گے، گھر پہنچ جائیں گے، ہو سکتا ہے کھانے کا موقع ہو، یہ بھی کہنے کی ضیافت کے لیے کچھ دے دیں تو زبان سے کہنا بھی نہ پڑے اور پیٹ کی آنکھ بھی کچھ جائے۔ فرمایا اللہ اس کا بھلا کرے۔ میں نے مسئلہ پوچھا، انہوں نے وہی جواب دے دیا اس کا اور چلے گئے، خیال بھی نہیں کیا کہ میں نے پوچھا۔ اس کے بعد اوپر کے بعد عمر گزرے، میں نے ان سے مسئلہ پوچھا، انہوں نے یہی بات کی، اللہ ان پر رحمت فرمائے، بات سمجھ نہیں پایا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بات کا گزر ہوا، اللہ نے کچھ ایسا کیا، میں نے کہا وہی مسئلہ ان سے پوچھا، انہوں نے کہا مسکرائے اور کہا یا غائب اور ایسا۔ تو یہ ان کا حال کہنا، یہاں تک یہ عالم ہے کہ میں راستے میں بھوک اور پیاس کی وجہ سے، سبزی کی وجہ سے بے ہوش پڑا ہوا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب سے گزرے اور انہوں نے مجھے دیکھ پا یا باہر اور محبت میں ابو ہریرہ کی بجائے یا باہر یہ کہا ہے تو میرے کان میں بے ہوشی کی کیفیت تھی، لیکن کان میں کچھ آواز پہنچی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر بے ساختہ اچھل پڑے ہیں یہ لبیک کو سادہ ہی کر۔ تو یہ اللہ کے بندے ہیں جن کے متعلق سے زیادہ حدیثیں کسی نے روایت نہیں کی ہے۔ اور ایسے صادق تھے جب عبداللہ ابن عمر سے کچھ تابعین نے کہا کہ صاحب آپ لوگ اور آپ کے باپ کو شروع سے ہے اور کتنے ہیں جو پورے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے لیکن اتنی حدیثیں بیان نہیں کرتے، ان کا کوئی بات نہیں، وہ بالکل سچے ہیں اور خود ابو ہریرہ اور کام سے میں جا کے ہر وقت مسجد نبی میں آپ کی مسجد سے چن کر فرمایا جا رجل، کہتے ایک صاحب آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اتنی مجبور، کیا ان کے اندر شرافت بھی، کیا ان کی غلط بھی ایسی تھی، بات کہہ جاتے تھے لیکن الفاظ میں وہ نزاکت ہوتی تھی، کھل کر مانگنے والا جو ہوتا ہے ایسی بات کی تھی۔ فرمایا ایک صاحب آئے اور اپنا حال بیان کیا کہ میں بہت تھکا ہوا ہوں، یہ نہیں صاحب میں انتہائی بھوکا ہوں، آپ مجھے کھلائیے۔ فرمایا آپ نے فرمایا دیکھنے کے بعد اور کچھ نسائی پہاڑ، سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ میرے گھر سے تواضع ہونا چاہیے، یہ ہے اس وقت مستحب۔ آپ نے آدمی بھیجا اپنی ایک زوجے کی طرف، یہ مہمان آیا ہے اس کی خاطر ہونا چاہیے، فقالت جواب وہاں سے آیا والذی بعثک بالحق ما عندی الا ما، وہاں سے جواب آیا اور ایک محترمہ نے کہلا بھیجا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اس طرح سے ضیافت کروں آپ کے گھر میں تو سوائے پانی کی اور کچھ کی۔ ثم آ پھر آپ نے کہا اچھا ان کے یہاں نہیں بلکہ دوسری میں دورے کے پاس جاؤ، ان سے کہو کہ مہمان کی بات کروانے کے لیے تو چاہیے۔ فرمایا تو قالت مثل ذلك، وہاں سے بھی یہی جواب آیا کہ آپ کے گھر میں مہمان کی تواضع کے لیے پانی کے علاوہ کچھ مکہ اللہ کلہن مثل ذلك، اور جتنی ازواج تھیں ہر ایک کے یہاں سے یہی جواب آیا کہ گھر میں کچھ نہیں ہے۔ یہ بھی آپ دیکھیے، یہ دوست بھی دیکھیے اور برادری کا بھی دیکھیے، اگر ایک زوجہ کے یہاں نہیں ہے تو ساری ازواج کے پاس نہیں ہے۔ سب نے یہ کہا کہ لا والذی بعثک بالحق ما عندی الا ما، کہ کیا کرے مجبوری ہے، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے میرے پاس اب پانی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یذیق هذا الليل، جب آپ مجبور ہو گئے، دیکھا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں، تو آپ نے کہا کہ کون ہے جو آج اس مہمان کی آج رات خاطر مدارات کرے گا؟ فقال رجل من الانصار، تو ایک انصاری نے جن کا نام ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، انہوں نے کہا انا یا رسول اللہ، تو بجائے اس کے گھر جاتے تھے، گھر میں کچھ نہیں ہے، لیکن ذوق یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو اس کا مہمان بناؤں کہ ہدایت بول اٹھے کہ میں حاضر ہوں۔ فانطلق به الى اهله فقال لامراته، ان کو لے گئے اپنے گھر اور اپنی بیوی سے کہا اقمی ضیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل عندك شیء، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مہمان ہیں، ان کی تواضع خاطر مدارات ہونا چاہیے، ہے
بیوی نے جواب دیا قالت لا، مجبوری ہے کچھ نہیں، اللہ خود سبیا نہیں، آپ بچوں کے لیے ان کو پہنانے کے لیے ان کے لیے کچھ تو ہے، باقی کسی مہمان کی کام آ جائے یہ میرے پاس نہیں ہے۔ قال تو حضرت طلحہ انصاری کا کہنا یہ ہوا کہ فَأَلِّهِمْ بِشَيْءٍ، تو اب یہ کرو کہ بچوں کے لیے جو ہے تو بچوں کو تو آج بہلا کر پھسلا کر کسی ذریعے سے وَإِذَا أَرَادُوا الْعَشَاءَ، جب شام کے کھانے کا اصرار کرے فَنَبِّهِمْ، تو کسی طرح سے تم ان کو سلا۔ وَإِذَا دَخَلَ ضَيْفُنَا، اور جب ہمارا مہمان داخل ہو جائے فَأَطْفِئِ السِّرَاجَ، تو اس کے بعد جو چراغ جل رہا ہے اس کو کسی حکمت سے بجھا دینا۔ وَأَرِيهِ أَنَّا نَأْكُلُ، اور تاکہ وہ یہ سمجھے کہ ہم سب کھا رہے ہیں، گھر والے سارے کھا رہے ہیں۔ فقالوا، تو سب لوگ بیٹھ گئے، گھر والے ہی بیٹھ گئے، اور چراغ بجھا ہوا تھا۔ وَأَكَلَ الضَّيْفُ، تو مہمان کو خبر بھی نہیں ہوئی، وہ کھاتے رہے۔ وہ باقا تابعین، اور یہ لوگ تھے یہ خالی پیٹ رات انہوں نے گزار دی، انہوں نے یہ ظاہر کیا کہ یہ ہم کھا رہے ہیں، اتنا کھانا ہے، اگر یہ بھی شریک ہو جاتے تو مہمان کے پیٹ میں کیا جاتا، اور اگر چراغ جل رہا ہوتا تو مہمان دیکھتا کہ ان کا ہاتھ نہیں بڑھ رہا ہے کھانے کی طرف، تو اس کے بعد وہ خود ایسا غیرت مند مہمان تھا، مومن مہمان تھا کہ وہ کھانے کو تیار نہ ہوتا، تو انہوں نے یہ ترکیب کی کہ چراغ کو قبول کر دیا کہ کھاتے رہے کہ ہم بھی بیٹھے ہوئے ہیں کھا رہے ہیں، اور ایک ٹکڑا بھی نہ توڑا انہوں نے، اور یہ مہمان نے پیٹ بھر لیا، اور یہ دونوں حضرات اور ان کے گھر والے یہ پوری رات گزار دی انہوں نے فاتح سے۔ فلما اصبح غدا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے وقت مسجد نبی میں فجر کی نماز پڑھنے یہ تشریف لے گئے۔ فقال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دیکھ کر کہا لقد عجب اللہ من صنیعکما بزیکم اللیلہ، کہ پروردگار تم دونوں نے جو سلوک کیا ہے اپنے مہمان کے ساتھ مالک کو بہت پسند آیا، مالک کو بات کا بہت ہی خوشی ہوئی تمہارے اس عمل سے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ تو یہ انداز ہو جاتا ہے اگر صحیح ایمان کہیں کسی میں دل میں گھر کر جائے تو یہ سلوک کا کاروبار باقی نہیں رہے گا، جس میں دوسرے کے مال کو پھینک لینا یہی شان کی بات ہوا کرتی ہے۔ پھر تو یہ ہوگا صدقات پڑھیں گے، تحفے پڑھیں گے، ایثار پڑھے گا، دوستی اور محبت آئے گی، اور پھر آبرو ہوگی، عزت ہوگی، اور پھر جیسے وہ زمانہ بھی آ جائے گا جو مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ وہ دور بھی آ جائے گا کہ 7 سال اس زمین کے اوپر قیامت سے پہلے ایسے بھی گزریں گے کہ زمین پر سوائے مومن کے کافر نہیں ہوگا، اور یہ جو مومن موجود ہوں گے ان کے اندر دو بندوں کے درمیان کوئی کینہ، کوئی بغض، کوئی حسد۔ 7 سال کا زمانہ جو قیامت کے بعد جنت میں ہمیشہ کا زمانہ ہوگا، جو سارا دل نکل چکا ہوگا، بس 7 سال کے لیے اس دھرتی کے اوپر بھی یہ دھرتی کی آنکھ کو دکھائی دے جائے گا اور وہ دور آئے گا۔ لیکن وہ دور ان کاکا اور باباؤں سے، اس سیاست کی، اس جمہوریت کی، اس دستوری سے، یہ جو چالاکی، یہ اللہ کے دین سے دوری اور دنیا کے ساتھ لگاؤ، اور یہ خود غرضی اور یہ شکم پرستی کا جو معاملہ ہے یہ اس طرح سے نہیں ہوگا۔ اس کے لیے تو وہی بات کھیل ہے، اس کی بات ہی بہت اسٹیج بہت ہوتا ہے، کیونکہ اس کے بعد ہمیشہ کی بادشاہی ہے۔ اور مالک فرماتا ہے لہم فیہا ما یشاؤون، اور وہاں جانے کے بعد اب ان کی مشیت پوری ہوگی، ان کی مرضی چلے گی، ان کی مرضی کے خلاف کبھی کوئی بات اگر ہو جائے، خالدین کان علی ربک وعدا مسئولا، اگر ایک مرتبہ بھی جنت میں پہنچنے کے بعد کسی جنتی کی مرضی کے خلاف کوئی بات ہو جائے تو مالک فرماتا ہے ہم حق دیتے ہیں کہ ٹوک کر للکار کر ہمیں کہو کہ آپ نے وعدہ خلاف کیا۔ یہ قرآن فرماتا ہے۔ تو یہ مسئلہ ہے، قیمت بھی ایسی انمول چیز ملتی ہے، اس کے لیے بہرحال یہ انمول چیز خس و خاشات سے مقدر میں نہیں ہوا کرتی۔ اللہ نے یہ دین اتارا ہے، انبیاء بھیجے ہیں، شہداء کو توفیق دی ہے، تلواروں کی دھاروں پر چلے ہیں، وہ اس لیے چلے ہیں کہ دنیا کو کمائیں۔ انہوں نے حق کو پہچان لیا، اپنے اصلی موسم کو پہچان لیا ہے، اس کی چپدائی میں انہوں نے جان لگا دی ہے، اپنی جان اور مال ان کے راستے دے دی۔ پھر کہیں چند دنوں کی بات ہے، ایک موڑ موت کا آتا ہے، اس موڑ کے آگے منزل ہے، اس موڑ سے کوئی یہاں تک گزر جائے تو اس کے بعد منزل ہے، تو اس ایمانداروں کے لیے ہے اس دنیا میں بھی سرفرازی اور آخرت میں اللہ کا کرم ان کو حاصل ہوگا۔ باقی جو کھا کر سوابے جو پین کو ڈال ڈالے، جو دیکھ کر بھول جائے، جو سننے کے بعد فراموش کرنے کے عادی ہوں، جو بنائے اس لیے کہ چھوڑ جائے پیچھے، جن کو اللہ کی رضا اور پروردگار کی جنتوں کی
تمنا نہ ہو بلکہ اسی دنیا میں پھیل مرے، ان کے لیے پروردگار نے اس وادی دنیا کی وادیوں میں ٹکرا کر ناکامی کی ٹھکانوں سے ٹکرا کر تمنا مقرر کیا ہے۔ ان کے لیے تاجداری کا موقع نہیں ہے، سرفرازی کی وہ مستحق نہیں ہے، وہ چھوٹلے ہیں ان کے دل کے اندر۔ کہاں وہ پہنائیاں ہیں جو اللہ کی رحمتوں کو سمیٹ سکے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے ایمان کی، کیونکہ یہ بعد کی دنیا ہے، یہ امتحان کے لیے چند دنوں کے بعد قبضے ڈوبیں گی، آخر پر ہو جائیں گے، یہ ماتھے پسینے سے پھوٹ رہیں گے، چہرہ کملا جائے گا حسین جمیل چہرہ۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہ زمین نہیں دیکھتی ہے کہ حسین و جمیل سیاہ اور یا سفید بدن ہے، یہ تو چاٹ دیتی ہے ہڈی، اور سرما کرنے کے بعد گوشت کو پیس لاتی ہے، اس کے بعد پھر یہ زندگی بنے گی۔ اسی جسم کے اندر قیامت کے دن پھر روح لوٹے گی، پھر اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہے، پھر جیتنے والے جیتیں گے اور ہارنے والے ایسی شکست چار ہوں گے کہ کبھی جیت نہ پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ پھر دے سمجھنے کی، سمجھنے کے بعد ہی عمل کرنے کی، اور عمل کرنے کے بعد پھر اللہ سے
إخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم الله وإيتاء ذي القربى وإيتاء ذي الفحشاء والمنكر والبغي واذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى حمد أكبر الله